السلام علیکم، کیسی ہیں سب پیاری بہنیں، کیسے ہیں آپ سب؟ جی جناب، آج میں خنسا لائی ہے ہارٹ کے ٹاپک پہ۔ دل بڑا ضروری ہوتا ہے، دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ہماری لائف میں۔ یہ پمپ کا کام کرتا ہے جو ہمارے پورے جسم کو بلڈ جو ہے نا وہ سروائیو کرتا ہے، اور اگر اسی میں پرابلم آ جائے تو انسان تو بس اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ اموات کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہیں۔ آپ خود اپنے گھر میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کا وزن اور کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے۔ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں دنیا میں دل کے مریضوں کو اربوں کی دوا فروخت کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کہے گا جائیں فوراً اینجیو پلاسٹی کروائیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اینجیو پلاسٹی ہے کیا؟ اس آپریشن میں ڈاکٹر دل کی نالی میں ایک سپرنگ ڈالتے ہیں جسے سٹینٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سٹینٹ امریکہ میں بنتا ہے اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تقریباً صرف $3 ہے، جو کہ اس کو پاکستان اور مطلب اس دنیا میں امریکہ سے لا کر 3 سے 5 لاکھ تک جو ہے نا اس کو سیل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ باہر کے امریکہ سے ان کو صرف 300 یا 350 کا ملتا ہے، اور آپ کو اچھی طرح لوٹا جاتا ہے۔ جو پیسے آپ ڈاکٹروں کو جا کر دیتے ہیں نا، 3 سے 5 لاکھ روپیہ، وہ ان کا کمیشن ان کو ملتا ہے۔ اس لیے وہ بار بار آپ سے کہیں گے جائیں، آپ کے دل کے وال میں ایشو ہے، آپ کو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، اور جائیں فوراً سے جا کے اینجیو پلاسٹی کروائیں۔ آپ کو میں نے بتا دیا اینجیو پلاسٹی ہے کیا۔ آنے کی جو اہم وجہ ہے، اس ٹاپک پہ بات کرنے کی جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اینجیو پلاسٹی کے بعد بھی آپریشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جو سپرنگ یا جو رول آپ کی جو ہے نا دل کی نالی میں رکھتے ہیں نا، تو وہ بالکل پین کی طرح ہوتا ہے۔ تو کچھ ٹائم تو وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی مہینوں میں اس سپرنگ میں دونوں سائڈوں پر آگے اور پیچھے نا بلاکیج شروع ہو جاتی ہے، فیٹ اور کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو آتا ہے سیکنڈ ہارٹ اٹیک، اور پھر آپ جاتے ہیں فوراً بھاگے ڈاکٹر کے پاس۔ جو ڈاکٹر نے پہلے 3 اور 5 لاکھ لیا ہوتا ہے نا، وہ سیکنڈ آپریشن کے بہانے آپ سے 9 سے 12 لاکھ روپیہ لیتا ہے، اور آپ کی ساری زندگی اسی طرح پیسے لٹانے میں گزر جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے نا، تو اس کے انسان کی جسم کے ہر اعضاء کے مطابق، جسم کے ہر حصے کی اکارڈنگ انہوں نے فروٹس، سبزیاں اور اس طرح کی اناج اگائے ہیں، تاکہ انسان ان نیچرل چیزوں کو کھائے اور اپنے جسم کے ہر قسم کی بیماری کو ختم کرے۔ حال ہی میں ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، جو کہ اب کافی الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن تبھی میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کی جائے، اور جب میں نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کی تو مجھے یہ میٹیریل ملا کہ 350 کا ایک چھوٹا سا سپرنگ، جسے ڈاکٹر اینجیوگرافی کے نام سے، اینجیو پلاسٹی کے نام سے، آپ سے 4 سے 5 لاکھ روپیہ لے کے جو ہے نا آپ کے دل میں جو ہے نا اس کو جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ صحیح رہتا ہے اور پھر آپ کے پیسے ویسٹ، اور جب آپ کو دوبارہ ہارٹ اٹیک آتا ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے، آپ کو دوبارہ آپ اور زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور آپ زندگی بچانے کے لیے جتنی جمع پونجی ہے ساری ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اینجیوگرافی، اینجیو پلاسٹی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر ہم سٹارٹ سے ہی مارننگ، مطلب بچوں کی ارلی ایج سے ہی، یا اپنی بچوں کی جو ینگ ایج سے ہی ان کو کچھ ایسے ٹوٹکے کروانے شروع کر دیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہارٹ اٹیک جیسا مسئلہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ، اور موسٹلی یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو واک نہیں کرتے، جو ایکسرسائزز نہیں کرتے، اور یا بہت زیادہ ٹینس رہتے ہیں، تو بی پی کا ایشو پال لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم کچھ ایسے ٹوٹکے ہیں جن کو کر ان سارے مسئلوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ چلیے اپنی جو ریسیپی ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ادرک۔ ادرک کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر بتاؤں تو کم ہے، ہمارے سالن میں اکثر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کبھی کبھار زندگی میں اگر آپ اس کا قہوہ بنا کے پی لیں تو بس کیا ہی بات ہے۔ یہ خون کو پتلا کرتا ہے، آپ کے خون کی جو گردش ہے اس کو رواں کرتا ہے، آپ کے جو جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتا، اور آپ کے اندر جسم میں بیماریاں پیدا ہی تبھی ہوتی ہیں جب آپ کا جسم، خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور وہ جگہ جگہ کلاٹس پیدا کرتا ہے، جم جاتا ہے، کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، اور آپ بہت جلدی بستر پر چل جاتے ہیں، اور بستر سے بستر مرگ پر۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ قدرتی طور پر آپ کو 90% جو ہے نا آپ کا خون کو پتلا کرتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے لہسن۔ لہسن میں جو موجود عنصر ہیں وہ آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، آپ کے بی پی کو کنٹرول کرتا ہے، دل کے ہر قسم کے بلاکیج کو کھولتا ہے۔ اور لیمن، تھرڈ آپشن ہے لیمن۔ لیمن جو میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے، پوٹاشیم اس میں ہیوی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے خون کو صاف کرتے ہیں، اور یہ بیماری کے خلاف وہ مزاحمت، امیونٹی ہمیں جو ہے فراہم کرتے
سکتے ہیں جو کہ دنیا میں کسی بھی میڈیسن سے ہمیں نہیں ملتی۔ اگر ادرک، لہسن اور لیمن کا استعمال آپ اپنے مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا موسٹلی ڈیلی اگر آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتے۔ فورتھ آپشن ہے ایپل سائڈر یعنی کہ سیب کا سرکہ۔ آپ چاہیں تو گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ گرین کلر کے جو ہے سبز رنگ کے آپ زیادہ سارے سیب لیں، جیسے آپ نے 10 کلو لے لیے، ان کا آپ نے سمپلی جوس نکالنا ہے۔ بہت ہی آسان ریسیپی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یقیناً اس سے پہلے آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی۔ بازار کے ایپل سائڈر اتنے مہنگے لینے کی بجائے مجھے یاد ہے میں 500 ml لینے گئی تھی اور مجھے وہ 1800 کا ملا تھا، تو جو اوریجنل ایپل سائڈر ہے اور بہت ایکسپینسو مارکیٹ میں ملتا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ سبز رنگ کے پیرٹ کلر کے جو ہوتے ہیں کچا سیب جس کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ کچا بھی نہ ہو، تھوڑا پکا ہوا بھی ہو، اس کا آپ نے جوس نکالنا ہے۔ جوس نکالنے کے بعد جیسے گاجر کا جوس نکالا جاتا ہے، اس کے آپ نے جو ہے نا اس کو اسٹین کرنا ہے۔ اسٹین کرنے کے بعد اس میں 1 بوتل جو ہے وہ آپ نے سرکے کی شامل کر کے رکھ دینا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کا سارا گند، اس کا سارا جو میٹیریل ہے اوپر آ جائے گا، وہ آپ نے اسٹین کر لینا ہے اور لیجیے آپ کا گھر بیٹھے ایپل سائڈر تیار ہے۔ دیکھیے کوئی بتائے گا آپ کو ایسی ریسیپی، ام خنسا ہے نا جو آپ کے سارے مسئلے حل کرے گی انشاءاللہ۔ آپ کو ایسی ریسیپیز دے گی جو گھر بیٹھے آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل کر دے گی انشاءاللہ۔ اوکے، چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ آپ میں 90 قسم کے ایسے عناصر ہیں جو سارے جسم کے اعصاب کو کھولتے ہیں، پیٹ صاف کرتے ہیں، تھکاوٹ کو مٹاتے ہیں۔ ان مقامی چیزوں کو اگر آپ اس طرح استعمال میں لائیں کہ 1 کپ لیمن کا رس لیں آپ، 1 کپ ادرک کا رس، 1 کپ لہسن اور 1 کپ ایپل سائڈر یعنی کہ سرکہ، چاہیں تو بازار کا لے لیں، چاہیں تو جو ریسیپی میں نے آپ کو بتائی ہے آپ گھر بنا لیں۔ اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ جب 3 کپ رہ جائے یعنی کہ یہ ہو جائیں گے 4 کپ، جس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ 3 کپ رہ جائے، اور جب یہ 3 کپ رہ جائے تو اس میں 3 کپ آپ نے شہد ملا لینا ہے۔ روز اسے آپ نے مطلب میڈیسن کے طور پر 3 چمچ صبح خالی پیٹ لینا ہے، جس سے آپ کے جسم کی ساری جو بلاکیج ہے وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی جو بند وینز ہیں، شریانیں ہیں، وہ کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو ریسیپی بتائی ہے یہ اپنے تک نہ رکھیں، ان سب لوگوں تک پہنچائیں جو اس طرح کے مسئلوں سے دوچار ہیں، جو ہارٹ اٹیک جیسے ایشو سے فائٹ کر رہے ہیں، جو بی پی کے پیشنٹس ہیں۔ اگر اچانک آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر سے ہاسپٹل بہت دور ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ کیسے وہاں جائیں، تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے آپ کو ہلکی سی پین فیل ہو، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پین ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ نے 10 سیکنڈ اونچی آواز سے یعنی کہ تیز آپ نے کھانسی کرنی ہے، اور نارمل اپنے اتنی زور سے کھانسی کرنی ہے۔ آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کرنا کہ کوئی میرے پاس ہے وہ کیا فیل کرے گا، نہیں، آپ نے اپنی پرواہ کرنی ہے، جان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اتنی زور سے آپ نے کھانسی لینی ہے کہ آپ کے جو سینے سے تھوک نکلے، یہ لازمی بات ہے۔ جب آپ زور سے کھانستے ہیں تو آپ کے سینے میں جو بلغم جمع ہوگا وہ نکلے گا، اور آپ کا جو جب تک آپ ہاسپٹل نہیں پہنچ جاتے تو آپ کا کافی حد تک جو بلاکیج ہے، جو بلڈ جو بلاک ہوا ہے فوراً جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا، اور آپ جو بے ہوش ہونے لگتے ہیں نا اس سے پہلے آپ کے پاس ہوتے ہیں 5-6 سیکنڈ ہوتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو پورے ہوش و حواس میں رکھ کے فوراً سے زیادہ آپ نے جو ہے تیز یا تو سانس لینا ہے، کھانسی کرنی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں آکسیجن پیدا ہوگی، اور زور سے کھانسی کرنے کی وجہ سے آپ کا جو دل ہے سکڑتا ہے، جس سے خون جو ہے نا وہ جیسے آپ پمپ کو زور سے دباتے ہو چھوڑتے ہو تو ایک دم اس میں ہوا پیدا ہوتی ہے اور نکلتی ہے، اسی طرح جو دل ہے وہ پورے جسم کو جو ہے نا وہ بلڈ پہنچاتا ہے۔ جو کہیں پر جب بلڈ کی بلاکیج آتی ہے کولیسٹرول کی وجہ سے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اگر آپ زور سے کھانسی لیں تو کافی حد تک آپ اس پہ کور پا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ٹوٹکا یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی اور کہیں کافی زیادہ لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کا ویٹ مت کریں کہ جب ہارٹ اٹیک ہوگا تو تبھی ہم نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ یا جو یہ ٹوٹکا ہے اسے استعمال کریں، نارمل گھر میں استعمال کریں، اپنے بچوں کو آدھا چمچ پلائیں اور انشاءاللہ ان کو آئندہ آنے والی اس بیماری سے آپ بچا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ریسیپی ویڈیو یا آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کو ذرا سے بھی ہیلپ ملی ہے یا کوئی بھی آپ کی یہ ہیلپ ہو سکی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس چیز کی ہے، جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اتنا چھوٹا سا ٹوٹکا جو آپ کے لاکھوں روپے بچا سکتا ہے، 350 روپے کے اسٹینڈ کے پیچھے اپنی زندگی کا سودا مت کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ام خنسا کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسے جو لوگ آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ اس بیماری سے نجات پائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔